الحمد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى المجيد والفرقان الحميد. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويتيما وأسيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام تمام درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة کے بعد احباب ذکر مسامعین محتشم الحمدللہ علی احسانہ آج کی ہماری یہ مقدس محفل جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مانا والا فیصلہ آباد میں بسلسلہ شان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جاری و ساری ہے۔ مالک سے دعا گو اللہ جل شانہ آج کی اس مقدس محفل میں ہمیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے اور اس کو سمجھ کر آپ کو جیسی اللہ پاک نے شان عطا فرمائی ہے اسی عقیدے کے ساتھ آپ کو اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، قرآن مجید فرقان حمید کا 29واں پارہ ہے۔ سورت کا نام الدہر ہے۔ میں نے اس مقدس سورت میں مولا کائنات مولا مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ طیبہ عامرہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان دونوں نفوس قدسیہ کی ایک خاتمہ جسے دائی فضہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حسنین کریمین طیبین طاہرین، ان تمام نفوس قدسیہ کی بالخصوص جن دین کا ذکر میں نے ابتدا کیا، کم و بیش سورہ الدہر میں اللہ جل شانہ نے ان نفوس قدسیہ کی شان میں کم و بیش 18 آیات بینات نازل فرمائی ہے۔ کتنی بڑی شان کے وہ لوگ مالک ہیں کہ جن کی شان کے لیے ایک ہی سورت کی بات کی ہے میں نے۔ ویسے تو کلام مجید میں مختلف مقامات پہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر اور ان کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے۔
ایک ہی صورت میں جن نصوص قدسیہ کی شان میں کتنی آیات؟ 18 آیات بینات اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے ہاں ان نصوص قدسیہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا۔ ان آیات میں سے میں نے فقط ایک آیت کو تلاوت کیا اپنے خطبہ میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ اصل میں ہوا کچھ یوں، اس سے پچھلی آیت میں وہ مفہوم موجود ہے، یوفون بالنذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا۔ جناب سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے بیمار ہو جاتے ہیں۔ دونوں شہزادے اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی، کون سا کام کیا ان نفوس قدسیہ ہے کہ مالک کو وہ اتنا پسند آیا کہ ان کی شان میں 18 آیات بینات کو نازل کروا دیا۔ اس آیت کو میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ اس میں کچھ اصلاحی پہلو بھی موجود تھا، اور آپ کو ماشاءاللہ جانتے ہیں اپنی طبیعت، ہماری ہر حال میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہے، ورنہ بہت ساری آیات آپ کی شان میں اور بھی موجود تھی۔ آپ دونوں شہزادے کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ نے اور ان دونوں نفوس قدسیہ کی خاتمہ فضہ نے اللہ کی جناب میں یہ منت مانی، اللہ کی جناب میں یہ کہ اے مالک، اگر تو ہمارے شہزادوں کو شفا عطا فرما دے، صحت عطا کر دے، تو ہم تینوں بندے تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھیں گے۔ 3 دن کیا رکھیں گے؟ میں یہ قرآن اور قرآن کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، ان باتوں کو غور سے سنتے ہیں، میں نے انہی پہ پھر کچھ کلام بھی کرنا ہے جب بات پوری ہو گئی کہ قرآن میں منت کا انداز کیا دیا گیا، اور آج فی زمانہ منت کس انداز میں، کس اسلام سے خلاف انداز میں لوگ منت مانتے ہیں، اپنے بھی اور غیر بھی۔ افسوس تو یہ ہے کہ اپنے بھی، چلو غیر تو غیر ہی ہوتا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے بھی انہی کی طرح دیکھا دیکھی قرآن کے خلاف وہ منتیں جن پہ لعنت اترتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اب کیا مانی نفوس قدسیہ؟ کچھ آپ بھی بولیں، قرآن آپ بھی سیکھیں نا۔ کس وقت منت مانی تھی؟ جب دونوں شہزادے کیا تھے؟ اور کس چیز کی منت مانی تھی؟ مالک کو عرض کیا، مالک اگر تو ان کو شفا دے دے، صحت عطا کر دے، تو ہم تیری جناب میں 3 بندے ہیں، ہر بندہ 3 روزے رکھے، ہر بندہ 3 روزے۔ مالک نے کرم فرما دیا، مالک نے کرم فرما دیا، شہزادوں کو صحت عطا فرما دی۔ اب جب کسی بات کے ہونے پہ یوں عرض کیا جائے تو مالک اگر یہ کام تو کر دے گا تو ہم یہ کریں گے، جو کرنا ہو اگر اس کی جنس سے اسلام میں کوئی فرض یا واجب موجود ہو تو اس منت کو منت شرعیہ کہتے ہیں، کیوں
سے رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ لہذا یہ شرعی منت اور اس کا حکم کیا ہے، جب وہ کام ہو جائے تو اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ان نفوس قدسیہ نے پہلے دن کا روزہ رکھا، دیکھیں نا قرآن فرمایا ہے یوفون بالنذر، انہوں نے اپنی منتیں پوری کی، انہوں نے اپنی منتیں پوری کی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اور وہ اس دن سے کان شرہ مستطیرا، جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہو، مستطیرا۔ انہوں نے اپنی منت کو پورا کیا اور پہلے دن کا روزہ 3 نفوس قدسیہ نے رکھا۔ جب صورتحال اس وقت جس وقت یہ منت پوری کی جا رہی تھی، اہل بیت اطہار کے گھر میں ظاہری طور پہ انتہائی تنگ دستی کے دن چل رہے تھے، معیشت کی دنیا میں، دولت کی دنیا میں ظاہری طور پہ کون سے حالات تھے؟ ظاہری طور اتنا جو قرض لیا، اتنا جو کہ شام کو 3 بندوں نے روزہ رکھا ہے، تو ہر ایک بندے کے لیے کم از کم 1 روٹی جو ہے وہ افطاری کے لیے ہونی چاہیے۔ غربت کا رونا، ہر وقت رونے والے بھی غور کریں، اس پہ بہت سارے اصلاحی پہلو تھے، اس لیے میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غربت کا عالم کیا ہے؟ تنگ دستی کا عالم کیا ہے؟ اتنا چور روزانہ قرض دیا جاتا ہے کہ جس سے ہر ایک بندے کے لیے شام کے وقت ایک کیا بن جائے، اور جتنا غریب ہم ہیں اس کو آپ بہتر جانتے ہیں، باوجود اس کے ہر وقت رونا یہی ہے یا اللہ تو نے ہمیں غریب بنا۔ ہم نے یہ حقیقت ہے غربت دیکھی ہی نہیں، ہم نے غربت صرف ہم لوگ ناشکر ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کا نظام کمزور ہو گیا ہے۔ اب ادھر دیکھیں اور آگے کی شان پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، آج بھی سنیں گے، مقام کیا ہے اور ظاہری طور پہ حالت کیا ہے۔ پہلے دن کا روزہ ہے، اتنا جو قرض آئے ہیں کہ ہر فرد کے لیے کیا بن جائے، افطاری سے کچھ دیر پہلے، افطاری سے کچھ دیر دستک ہوتی ہے۔ مولا کائنات سخاوت کے شہنشاہ، آپ نے فرمایا پوچھا جائے کون ہے اور اس کی پریشانی کیا ہے، مشکل کیا ہے، کیونکہ مشکل کشا کا گھر ہے، کیونکہ مشکل کشا کا گھر ہے۔ پوچھا گیا تو کہنے لگا انا مسکین